نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ سید رضی کی، جو شیعہ عالم دین ہے۔ شیعہ عالم دین نے کتاب لکھی تھی نہج البلاغہ، اس کے اوپر جب شرح لکھی تو کس نے لکھی؟ سنی عالم دین نے، ابن ابی الحدید المعتزلی۔ یہ ماحول تھا ایک زمانے میں، شیعہ کتاب لکھے تو سنی شرح لکھتے تھے، سنی کتاب لکھے تو شرح شیعہ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ اگر اس طرح سے معاملات چلیں گے تو پھر بہت سارے معاملات حل ہو سکیں گے، ورنہ انتہا پسندی آ جائے، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا اور تحمل نہ ہونا، تو پھر انسان دعوت فکر نہیں دے سکتا۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد سے سوال کیا کہ جناب سیدہ اگر دے دیتی فدق تو کیا فرق پڑ جاتا؟ کیوں انہوں نے اتنا ایمفسائز کیا کہ نہیں یہ فدق ہمارا مال ہے، یہ ہمارے، یا تو تم میں مانو کہ پیغمبر نے مجھے اپنے زمانے میں دے دیا تھا اور یہ میرا مال ہے، میری ملکیت ہے، مجھے تحفتاً دیا گیا تھا، یا یہ مانو کہ یہ میراث ہے، میرا ہی حق بنتا ہے، تو یا میراث کے ذریعے تمہیں مانو۔ اور پھر اس کے اوپر خطبہ بیان کیا کہ میراث ملی ہے ایک نبی کو دوسرے نبی سے، یہ ساری تفصیلات بیان کی۔ اتنا کیوں فدق کے معاملے کو اٹھایا گیا؟ تو کہتے میرے استاد نے جواب دیا اگر فاطمہ چاہتی تو یہ فدق دے دیتی اور فدق دے سکتی تھی، لیکن اس لیے نہیں دیا تاکہ یہ ثابت کر دیں کہ جو فدق کو نہیں دے سکتا کیسے ممکن ہے کہ وہ پھر خلافت کو اس کے اہل تک پہنچا سکے۔ اور کہا کہ اگر وہ شخص فدق کو واپس کر دیتا تو فاطمہ اگلے دن ضرور جا کے سوال کرتی کہ جس ممبر پر تو بیٹھا ہے کیا وہ تیرا ممبر ہے؟ اور یہ مرحلہ آگے بڑھ جاتا۔ تو یہ پہلا مرحلہ، پہلی سیڑھی تھی فدق، اور ثابت کر دیا کہ جب یہ فدق ہی کو نہیں دے سکتے تو دوسری سیڑھی، دوسرے مرحلے کی تو بات ہی نہیں آتی۔ اس لیے فدق کے اوپر اتنا ایمفسائز کیا گیا۔ تو اہل بیت کا گھرانہ بہت دینے والا گھرانہ تھا، لیکن معاملہ یہاں پر الہی معاملہ تھا، رہبری کا معاملہ تھا، پیغمبر کے بعد کون خلیفہ رسول ہوگا اس مسند کا معاملہ تھا۔ اس لیے جناب سیدہ فدق کے معاملے کے اوپر ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹھے۔